سب سے پہلے تو میں پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکر کا شکر گزار ہوں جس نے میری نئی ذمہ داری سنبھالنے پہ خوشی کا اظہار کیا، مجھے مبارکباد دی۔ اکثریت کو تو میں نے میسج پہ فون پہ جواب دیا، لیکن چونکہ ہزاروں میسج آئی تھی تو اگر کوئی رہ گیا ہے تو میں اس کو معذرت کرتا ہوں، اور آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے اسی نئی ذمہ داری کے ساتھ مجھے یہی کہا ہے کہ آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ 8 فروری کے جلسے پہ ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو جو پچھلے سال ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اداروں کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اس کے وجہ سے ہم جو ہے اس پہ مذمت بھی کرتے ہیں اور بلیک ڈے کے طور پر منائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے ثوابی کے مقام پہ ہم ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ یہ KP کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ تمام ذمہ داران جو MPA صاحبان، MNA صاحبان، تحصیل ناظمین صاحبان، جو ہمارے ڈسٹرکٹ تنظیم ہے، ریجن تنظیم ہے، جو صوبائی تنظیم ہے، جو ہماری مختلف ونگز ہے، ILF، یوتھ، ISF، لیبر ونگ یا مختلف ونگز جو ہمارے ہیں، سب سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ ہر سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور عمران خان کی آواز پہ لبیک کہنا ہے اور اس کو کامیاب بنانا ہے۔ انشاءاللہ پہلے بھی آپ لوگوں نے عمران خان کو مایوس نہیں کیا، اور آج بھی میرا یقین ہے کہ آپ لوگ عمران خان کو جو ہے مایوس نہیں کریں گے۔ علی امین صاحب نے بہت سخت وقت میں پارٹی کو سنبھالا، اور اس ٹائم یہ ذمہ داری اٹھانے کو کوئی تیار بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد مسلسل ہمارے جلسے ہوئے، ہمارے احتجاجی ہوئی، اور علی امین صاحب نے سب کو سپورٹ کیا، ہر ڈسٹرکٹ کو، ہر ونگ کو۔ لیکن ہمیں یہ کلچر اب تبدیل کرنا چاہیے، اس میں اونرشپ لانا ہے، اور اس کے لیے اس دفعہ جو ہے ہم علی امین صاحب کو سے پیسے مانگیں گے، اور کیونکہ اس نے اپنے جو حیثیت سے بہت بڑھ کے جو ہے اس نے کنٹریبیوٹ کیا، اور ہم اس کے احسان مند ہیں۔ لیکن اس دفعہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب ورکر نے کنٹریبیوٹ کر کے جو ہے جلسہ کامیاب بنانا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی نیا صدر بنا ہوں تو اس کا کوئی میکینزم ہم بنائیں گے انشاءاللہ، کہ پھر ہماری طرح یا اور بھی جو لوور مڈل کلاس کے لوگ جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو سیاست کرتے ہیں، تاکہ ان کو بھی آسانی ہو بڑے عہدوں پہ بیٹھ کر MPA MNA بننے کا۔ کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ہم اس طرح کی ڈیمانڈیں لوگوں سے کرتے ہیں تو پھر مجبوری میں کچھ لوگ برداشت کر سکتے، کچھ نہیں برداشت کر سکتے، تو پھر اس طرح کی شکایت یہ آتی ہے جو ہمارے پارٹی پہ، سیاست پہ دباؤ ہوتا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، اور میں اس کا ایک آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہر ولیج کونسل کے سطح پہ کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو فزیکلی آ سکتے ہیں لیکن وہ پیسے نہیں دے سکتے، لیکن ہر ولیج کونسل میں ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جس کے لیے 5,000 10,000 روپے دینا یا 4,000 روپے دینا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ہر ولیج کونسل پہ ایک گاڑی کا انتظام اپنے لیول پہ کرے، ورکر کے لیول پہ کرے، جو پیسے دے سکتا ہے وہ پیسے دے دے، جو خود آ سکتا ہے وہ خود آئے۔ تو ہر MNS کے نیچے تقریباً 80-90 VCs ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے جو ہے گاڑیاں نکلیں گی، اور کچھ اس کے علاوہ اگر 2 کر سکتے، 3 کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہم یہ پارٹی ہماری ہے، اس کی اونرشپ ہم نے لینا ہے، اور اسی طرح جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس کا آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک میکینزم بنائیں گے ڈسٹرکٹ لیول پہ، صوبے کے لیول پر، تحصیل کے لیول پر، تاکہ ہمیں آسانی ہو۔ اور اسی طرح کی ہم جب سے پارٹی تھی تو ہم اسی طرح کی ہمارے سارے ورکر اس طرح کنٹریبیوٹ کرتے، اور میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارے پاس کافی جو ہے انویسٹر قسم کے لوگ آتے ہیں، پیسے والے لوگ آتے ہیں جو لگانا